अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। पिछली वीडियो में हमने जाना था हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के बारे में कि ये कौन थे, इनके साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम ज़िंदगी के अहवाल, उनके साथ कौन कौन से वाक़यात पेश आए, उन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2160 क़ब्ल मसीह उर सल्तनत बाबुल में बताई जाती है। आपका सिलसिला नसब कुछ यूं है: इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सारिग बिन रागू बिन फालिग बिन आबिर बिन शालिख बिन अरफहशद बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू ज़ैफ़ान यानी मेहमानों का बाप भी कहते हैं, क्योंकि ये मेज़बानी में बहुत मशहूर थे। इसी वजह से आपकी कुन्नियत अबू ज़ैफ़ान पड़ गई और आपको खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब तारिख की उम्र 75 साल की हुई तो उसके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर नाहूर और हारान पैदा हुए और हारान के यहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अहले तारीख के नज़दीक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंझले भाई थे और हारान अपने बाप की ज़िंदगी में उसी ज़मीन में फौत हो गए जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी। ये कुलदानियों की ज़मीन थी जिससे उनका मुराद बाबुल शहर है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि तारीख अपने बेटे इब्राहीम, सारा और अपने पोते लूत बिन हारान को लेकर चले और उनको कुलदानियों की सरजमीन से लाकर कनानियों के इलाके में आकर मकाम हिरान में रहाइश पजीर हुए और तारीख 250 बरस की उम्र में वफात हो गए। और उसी दौर में कुलदानियों की मकाम सुकूनत भी यही था और जजीरा और शाम की ज़मीन में भी उनकी आबादी थी। ये 7 सितारों की इबादत करते थे और दमिश्क के शहर आबाद करने वाले लोग भी उसी दिन के पैरवी करते थे और कुतुब शिमाली की तरफ मुतवज्जा हुए और कई किस्म के अक़वाल व अफ़आल के साथ सितारों की पूजा करते थे। इसी वजह से दमिश्क के 7 दरवाज़ों में से हर दरवाजे पर एक सितारे का हैकल बनाकर नस्ब किया गया था। वहाँ ईदैन मनाते और कुर्बानियाँ भी उनके पास करते थे और इसी तरह अहले हिरान भी सितारों और बुतों की परस्तिश करते थे, सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। सब लोग अल्लाह की ज़ात के मुनकिर थे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने इन फितनों और गुमराहियों को दूर फरमाया। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की दावत अपने बाप को पेश की। वो बुतों की पूजा करने वालों में से था और वही आपकी खैरखाही का और नसीहत का ज़्यादा हकदार था। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 41 ता 48 में इरशाद फरमाते हैं, और किताब में हज़रत इब्राहीम को याद करो, बेशक वो निहायत सच्चे पैगंबर थे, जब उन्होंने अपने बाप से फरमाया कि ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना आपके कुछ काम आ सकते हैं। ए मेरे अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब्बा जान, शैतान की परस्तिश ना कीजिए, बेशक शैतान खुदा का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको खुदा का अज़ाब ना पकड़े, तो आप शैतान के साथ ही बन जाएंगे। बाप ने जवाब में कहा कि क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम अलैका कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है और मैं आप लोगों से और जिनको आप खुदा के सिवा परवरदिगार पुकारते हैं उनसे अलहदा होता हूँ और अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ और उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं होऊंगा। सूरह तौबा आयत 114 में अल्लाह ताला का इरशाद है,
اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا یا آزر، اس چیز میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ آپ کے باپ کا نام آزر تھا اور علم و انصاف کے ماہر جمہور علماء، جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام طارق تھا۔ اہل کتاب اس کو طارق خا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بت کے نام سے اس کا لقب مشہور ہو گیا تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا، اور اس کا نام آزر تھا۔ علامہ ابن جریر بھی فرماتے ہیں کہ یہی درست ہے، اور اس کا اپنا نام آزر تھا تو ہو سکتا ہے دو نام ہو یا ایک نام دوسرا لقب ہو، یہ ایک احتمال ہے جس کا صحیح ہونا ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوشیدہ طور پر تیزی سے ان کی بتوں کی طرف گئے تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے، اور ان کے آگے بہت سے قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے، کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو؟ اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے چل پڑے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ان کو تمام ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا یا کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی، عباس کہتے ہیں کہ ان کے کندھے میں لٹکا دیا، گویا ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بہت ظالم ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، وہی ان کو توڑنے والا ہے اور یہ کام کرنے والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے کر کے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکے اور ان کی مدد کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھا ہو جائے تاکہ وہ بتوں کے تمام پجاریوں اور ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر سکیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھا ہوئے اور اپنے پروگرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے کہ اے ابراہیم، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ فرمایا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، بس ان سے پوچھو اگر یہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات کا مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں گے کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ یہ بھی دوسرے جمادات اور پتھر کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہوئے اور برائی کی طرف مائل ہونے لگے اور اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے، تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے، یعنی اے ابراہیم تجھے خود معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، پھر تو ہمیں ان سے سوال کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
جب بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کے استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کیا ہی کر سکتے تھے کہ دلیل تو ان کے پاس تھی ہی نہیں اور ان کے عقیدے باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہا تھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں، ایندھن جمع کرنے میں لوگ لگ گئے اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا اور اس میں وہ جمع شدہ ایندھن ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے۔ اتنی بڑی آگ ابھی تک نہیں جلائی گئی تھی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق جو کہ ایک کرین کی طرح دکھتا ہے اس پہ بٹھا دیا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں مضبوطی سے باندھ رہے تھے، اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 68 تا 70 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا، اور خلاصہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ تو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند احوال، بقیہ کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔